الصلاة والسلام على حبيب الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه أولي الإيمان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، ہر طرف صلی اللہ کی دھوم ہے، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، ہر ستارے کو ملی ہے روشنی، ہر ستارے کو ملی ہے روشنی، ہر کلی کو مسکرانا آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، پرچم دین محمد ہوا ہے سر بلند، کفر کو گردن جھکانا آ گیا، آج چمکا دو در و دیوار کو، عاشقوں کا دن سہانا آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا۔ قابل صد احترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، بیان ہو رہا ہے، ہم سب مل کر محبتوں کا ایک گلدستہ تیار کر رہے ہیں، جسے آج بن خرما کی سرزمین سے مدینہ منورہ بھیجنا ہے۔ یہ محفل آپ لوگوں کی عقیدتوں کا گلدستہ ہے جو سرکار مدینہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا، وہ کریم آقا جو طائف کے بازار میں پتھر پھینکنے والوں کو ہدایت کی دعا دیتے ہیں، وہ گلدستے پیش کرنے والوں کو کیا کچھ عطا کریں گے؟ آج اس محفل میں شامل ہو کر ہمیں اپنے گناہ بخشوانے کا موقع مل گیا ہے، مقدر چمکانے کا موقع مل گیا ہے، اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کا بہانہ مل گیا ہے۔ ہم کسی عامی کا ذکر نہیں کر رہے، ہم تو رحمت للعالمین کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہمارے آقا شان والے ہیں تو آپ کا ذکر بھی شان والا ہے، حضور عظمتوں والے ہیں تو آپ کا ذکر بھی عظمت والا ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جو بیماریوں کے لیے شفا ہے، یہ وہ ذکر ہے جو قبولیت کے دروازے کھلوا دیتا ہے، یہ وہ ذکر ہے جس کے صدقے دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ وہ ذکر ہے جو گناہوں کی بخشش کا وظیفہ ہے۔ ایک دوست مجھے کہنے لگے، ٹھیک ہے ذکر رسول تو بڑی شان والا ہے، لیکن اس کے لیے اکٹھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اکیلے گھر بیٹھ کے درود شریف پڑھ لے، ذکر رسول تو ہو جائے گا، یہ محفل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے بہت سارے جوابات ہیں۔ یہ محفلیں شعور دین بخشتی ہیں، یہ محفلیں
حیا پیدا کرتی ہیں، مسجد میں بیٹھنا اجر و ثواب میں اضافے کا باعث ہے۔ بہت سارے اس کے جوابات ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ منڈی میں جب ڈھیری کا سودا ہوتا ہے تو ڈھیری کے سودے میں ناقص مال بھی اچھے مال کے ساتھ بک جاتا ہے۔ بعض دوست تو سمجھ گئے کہ بات کدھر جا رہی ہے، ڈھیری کا مطلب سمجھ گئے۔ ایک ہے پرچون کا سودا، ایک ہے اکٹھا ہی مال بیچنا، ڈھیری کا سودا کرنا۔ تو ڈھیری کے سودے میں ایک ایک دانہ جو ہے وہ چنا نہیں جاتا۔ اٹھ فریدا ستے آتے میلہ ویکھڑ جا، مت کوئی مل جائی بخشے آتے تو بھی بخشے آ جا۔ علماء تشریف لائے ہیں، سفید داڑھیوں والے بزرگ آئے بیٹھے ہیں۔ اگر آنے والوں میں کسی ایک کی حاضری بھی قبول ہو گئی تو پوری محفل بھی کرم ہو جائے گی۔ بیٹھے تو ہم بن خرما کی سرزمین پہ ہیں، پر حاضری مدینہ منورہ میں لگوا رہے ہیں۔ سورہ توبہ میں ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی فتاوی رضویہ میں فرمایا ہے، امت جو اعمال کر رہی ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں دکھائی جا رہی ہے۔ آپ کسی کی نظر میں بیٹھے ہوئے ہیں، امت جو اعمال کر رہی ہے وہ حضور کی بارگاہ میں دکھائی جا رہی ہے۔ جب حضور کی نگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر تماشائی بن کے نہ بیٹھیں، تمنائی بن کے بیٹھیں۔ تماشائی محفل کی رونق دیکھنے آتا ہے اور تمنائی اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے آتا ہے۔ تماشائی رونق محفل دیکھنے آتا ہے اور تمنائی کچھ حاصل کرنے آتا ہے۔ جن دوستوں نے آج اس محفل کا انتظام کیا ہے، اللہ کریم انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ جامعہ مسجد ہمارے مدینہ کی انتظامیہ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ وہ سماعتیں لائق تبریک ہیں جو حضور کا ذکر سننے کی منتظر ہیں، اور میں ان دلوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جو حضور کی شان سن کے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس محفل میلاد کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے محفل میلاد اور خوشی آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ محفل میلاد کا مطلب ہی یہ ہے کہ حضور کی آمد پر خوشی منانا۔ حضور کی آمد پر مطلقاً خوشی یہ تو فرض ہے، اور محفل میلاد یہ مستحب ہے، جلوس میلاد یہ مستحب ہے، لیکن حضور کی آمد پہ خوش ہونا یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہ کیا ہے؟ مطلقاً حضور کی آمد پہ خوشی یہ فرض ہے۔ جو لوگ میلاد نہیں مناتے آپ ان سے پوچھیں کہ حضور کی آمد پر، حضور کی ولادت پر تمہیں خوشی ہے یا نہیں، تو مسلمان نفی میں جواب دے سکتا ہے۔ مومن کا ایک ہی جواب ہے کہ حضور کی آمد پہ میرا دل خوش ہے۔ ایک خوشی ہوتی ہے جو دل میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، اسے سرور کہتے ہیں۔ ایک خوشی وہ ہوتی ہے جو ٹور سے، چال سے پتہ چلتا ہے بندہ خوش ہے، بٹک بٹک کے چل رہا ہے، اسے عربی میں حبور کہتے ہیں۔ ایک خوشی ہوتی ہے جو چہرے سے ہی نظر آتی ہے، اسے فرحت کہتے ہیں۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ آپ کے چہروں سے بھی تو نظر آنا چاہیے کہ آپ محفل میلاد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ یہ میں نے یہ نہیں کہا کہ اونچی آواز میں جواب دے، میں نے تو کہا خوش ہو کے جواب دے۔ خوشی دل میں چھپی ہوئی ہو اسے سرور کہتے ہیں، اور خوشی چہرے سے ظاہر ہو اسے فرحت کہتے ہیں۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ یہ ٹھیک ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں خوش ہونا بڑا ہی مشکل ہے، خوشیاں بڑی مہنگی ہو گئی ہیں۔ اب خوش ہونا اس دور میں جو آدمی مسکرا لیتا ہے وہ بڑا ہی ہمت والا ہے۔ ہم جب صبح اٹھتے ہیں رات سو کے تو سوچتے ہیں پتہ نہیں
اصحاب کہف کی طرح کوئی لمبا ہی عرصہ سوئے رہے ہیں کہ رات کو سوئے تھے تو پٹرول کا ریٹ اور تھا، صبح اٹھے ہیں تو ریٹ اور ہے، پتہ نہیں کوئی لمبا ہی عرصہ سوئے رہے ہیں کہ قیمتیں اتنی بدل گئی ہیں۔ تو اس دور میں خوش ہونا یہ تو واقعتاً مشکل ہے، پر جتنی دیر آپ میلاد شریف میں بیٹھے ہوئے محفل میلاد میں اپنے سارے غم جھٹک کے ذہن سے نکال کے تھوڑی دیر خوش ہو سکتے ہیں۔ غم جانے اور حضور جانے، میں تو میلاد کی محفل پہ بیٹھا ہوں، میں تو حضور کی آمد پہ خوشی منا رہا ہوں۔ آمد مصطفیٰ، حضور تشریف لے گئے احد پہاڑ پہ۔ بخاری شریف جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے، 3 صحابہ کرام ساتھ ہیں، احد پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا اور آپ نے فرمایا اسبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تیری چھاتی پہ ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید کھڑے ہیں۔ احد پہاڑ ٹھہر گیا۔ اس کے بہت سارے تشریحی نکات ہیں۔ ایک نقطہ اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ حضور تشریف لائے، احد پہاڑ خوشی میں جھومنے لگا۔ پہاڑ پتھر کا ہے، پتھر عام طور پہ سخت دلی کے لیے بیان ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تو پتھر کی طرح سخت ہے، تیرے سینے میں تو دل نہیں بلکہ پتھر رکھا ہوا ہے۔ پر حضور آئے تو پتھر بھی خوشی سے جھومنے لگتے ہیں۔ کیا خیال ہے، حضور تشریف لائیں، قدم چوم کے احد خوشی منائے، خوشی سے جھومنے لگے، تو ہمیں بھی پھر خوشی منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے؟ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت نے الامن والعلا کے اندر یہ روایت نقل کی ہے جو میں نے آپ کو بخاری اور ترمذی کے حوالے سے سنائی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے دور میں بعض لوگوں نے کہا جی نبی اختیار کوئی نہیں رکھتے، طاقت کوئی نہیں رکھتے، مجبور محض ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے سینکڑوں حدیثیں جمع کر کے یہ کتاب لکھی الامن والعلا، جس میں ثابت کیا کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ جب حضور نے ایڑی ماری اور فرمایا احد ٹھہر جا، پہاڑ ٹھہر گیا یا نہیں ٹھہر گیا؟ جب حضور ایڑی مار رہے ہیں تو عقیدہ کیا دے رہے ہیں کہ اللہ نے اس پہاڑ کو میرے زیر فرمان کیا، مجھے اس پر اختیار عطا فرمایا ہے۔ اگر میں یہ کہوں یا کوئی شخص یہ کہے چڑیا اور بھینس کی لڑائی ہوئی اور چڑیا نے بھینس کو ہلاک کر دیا، چڑیا جیت گئی اور بھینس مر گئی، مان لے گی؟ چڑی تے مجھ آپس وچ لڑ پئیاں تے چڑی نے مجھ نو مار چھڑیا، مان جائیں گے؟ چند لوگ بولے یہاں میرپور میں چڑیاں لڑنی تو نہیں محسوس ہوتی، چڑی تے مجھ آپس وچ لڑ پوانا تے چڑی مار سکتی ہے مجھ؟ ابھی میں قرآن کی آیت پڑھوں گا، آپ مان جائیں گے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ ہاتھی بڑا ہوتا ہے یا بھینس بڑی ہوتی ہے؟ بڑا کیڑا ہے، ہاتھی یا مجھ؟ ہاتھی۔ قرآن کہہ رہے ابابیل آئے، انہوں نے ہاتھی مار دی۔ آپ چڑی کی جیت نہیں مان رہے تھے کہ چڑی نہیں بھینس کو مار سکتی، قرآن تو بتا رہے ہیں ابابیلوں نے ہاتھی مار دیے۔ کس طرح ابابیلوں نے ہاتھی مار دیے؟ یہ لفظ قابل غور ہے، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، وہ خود نہیں آئے، انہیں اللہ نے بھیجا ہے۔ جنہیں اللہ بھیجے، اب یہ نہیں دیکھنا ابابیل کا وجود کتنا ہے، یہ دیکھو بھیجنے والا کون ہے۔ لفظ کون سا قابل غور ہے؟ وَأَرْسَلَ، وَأَرْسَلَ، یہ لفظ کتنی آیتوں میں رسولوں کے لیے آیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، جسے اللہ بھیجے، اللہ خالی ہاتھ نہیں بھیجتا، اللہ بڑی طاقتیں دے کے بھیجتا ہے۔
اللہ بڑی شانیں دے کے بھیجتا ہے، اسی لیے ہم لائٹیں لگاتے ہیں، اسی لیے ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں، اسی لیے ہم میلاد مناتے ہیں کہ دنیا کو بتائیں 12 ربیع الاول کی صبح کوئی عام بچہ نہیں پیدا ہوا، اللہ کا بھیجا ہوا رسول آیا، اور صرف رسول نہیں آیا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ اللہ ابابیل بھیجے، انہیں بڑی طاقت دے کے بھیجتا ہے، تو جب اس نے رسولوں کے سردار کو بھیجا ہوگا، نبیوں کے امام کو بھیجا ہوگا، تو کتنی شانیں دے کے بھیجا ہوگا۔ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا۔ خطبہ کے دوران میں نے سورہ مائدہ آیت نمبر 15 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ جسے بھیجا جائے اسے رسول کہتے ہیں، بھیجے ہوئے کو رسول کہتے ہیں۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اللہ پاک نے فرمایا اے اہل کتاب، تحقیق آیا تمہارے پاس ہمارا رسول۔ کون آیا ہمارا رسول؟ یہ کن کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ تمہارے پاس ہمارا رسول آیا؟ جی اہل کتاب۔ ہمارا جو لقب ہے نا قرآن میں، وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اہل کتاب کہتے ہیں یہودیوں کو، عیسائیوں کو، جو پہلی آسمانی کتابوں کے ماننے والے ہیں، انہیں اہل کتاب کہتے ہیں۔ اس آیت میں عیسائیوں اور یہودیوں کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا اے یہودیوں، اے عیسائیوں، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے۔ اہل کتاب کو کیوں مخاطب کیا ہے؟ اس لیے کہ یہودی بھی حضور کا انتظار کر رہے تھے، عیسائی بھی حضور کا انتظار کر رہے تھے، رسول اللہ کا انتظار ہو رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا اے یہودیوں، اے عیسائیوں، جس رسول کا تم انتظار کر رہے ہو نا، ہمارا وہ رسول آ گیا۔ کون سا رسول آ گیا؟ جس رسول کا تم انتظار کر رہے ہو۔ پہلی محفل میلاد جس میں اللہ نے صرف نبی و رسول بلائے تھے اور اللہ نے خود حضور کی آمد بیان کی ہے، اس میں حضور کا ذکر لفظ رسول کے ساتھ اللہ نے فرمایا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اے رسولو میں تمہیں کتاب و حکمت، اے نبیو میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں، پھر آ جائے تمہارے پاس شانوں والا رسول۔ اور یہ نکتہ یاد رکھیں، نام لیے بغیر اگر کہا جائے نا رسول آ گیا تو اس سے مراد رسول ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر آ جائے تمہارے پاس شانوں والا رسول۔ حضور کی رسالت اتنی شاہکار رسالت ہے کہ نام نہ لے، صرف کہ رسول آ گیا تو اس سے مراد حضور ہوتی ہے۔ فرمایا آ گیا، آ جائے تمہارے پاس شانوں والا رسول، تو ضرور بھی ضرور ان پہ ایمان لانا اور ان کی نصرت کرنا، خدمت کرنا۔ یہ کن سے وعدہ لیا ہے؟ انبیاء کے ارواح سے۔ کم ہو گئے سوالات نہیں۔ ان کے زمانے میں حضور نے تو آنا نہیں تھا، پھر ان سے وعدہ کیوں لیا؟ اور انہوں نے تو وعدے سے پھرنا ہی نہیں تھا، پھر آگے وعدے سے پھرنے کا ذکر کیا؟ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، رسول تو معصوم ہوتے ہیں۔ ان کے زمانے میں حضور نے آنا ہی نہیں، پھر ان سے وعدہ کیوں لیا گیا؟ اس لیے کہ قوم کا سردار وعدہ کرے تو وہ قوم کی طرف سے وعدہ ہوتا ہے۔ اگر پاکستانی قوم نے کسی دوسری قوم کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنا ہے تو ساری قوم دستخط کرے گی یا صرف وزیر اعظم نے دستخط کافی؟ قوم کا سردار وعدہ کرے، وہ وعدہ ساری قوم کی طرف سے۔ وہ جو نبی وعدہ کر رہے ہیں وہ ان کی امتوں کی طرف سے وعدہ ہے، امتیں اس وعدے میں شامل ہیں کہ جب حضور آ جائیں تو جو پہلے نبیوں کے کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ حضور کا کلمہ پڑھیں۔ اور بہت سارے نکات ہیں، پر میں یہ نقطہ محفل میلاد کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، ہر نبی نے کم از کم ایک محفل میلاد بنائی ہے۔
اور اپنی قوم کے سامنے رسول اللہ کا ذکر کیا اور نشانیاں بتائی ہیں کہ یہ نشانیاں یاد کر لو، جب یہ نشانوں والا رسول آ جائے ان کا کلمہ پڑھ کے غلام بن جائے۔ ہر نبی نے کم از کم، زیادہ کتنی منائی ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے، مفسرین کہتے ہیں کم از کم ایک محفل میلاد ہر نبی نے منائی ہے اور اپنی امت کو حضور کا ذکر سنایا ہے۔ پہلے نبی حضور کا ذکر کرتے رہے ہیں، اپنی امتوں کو حضور کی شانیں سناتے رہے، نشانیاں بتاتے رہے۔ جب آیا حضرت ابراہیم کا زمانہ تو آپ نے تعمیر کعبہ کے وقت دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا، لفظ رسول بھی آپ نے غور کر لیا۔ اللہ نے ذکر کیا نبیوں کی محفل میں تو فرمایا ثم جاءکم رسول۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تو ربنا وابعث فیہم رسولا۔ زمانہ آ گیا حضرت عیسیٰ کا۔ انجیل یوحنا میں ہے، یوحنا حضرت عیسیٰ کے حوالیوں میں سے لکھا، 40 عیسائی ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ عیسائی آپس میں گفتگو کیا کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آخری نبی ہے، حضرت عیسیٰ رحمت للعالمین ہے، حضرت عیسیٰ کے لیے دعا مانگی تھی حضرت ابراہیم نے۔ اتنے میں یوحنا آ گیا، اس نے کہا کیا گفتگو کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت عیسیٰ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، شاید حضرت عیسیٰ ہی وہ نبی ہیں جن کو حضرت ابراہیم نے مانگا تھا۔ یوحنا نے کہا میں بھی کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں پر میرا یہ عقیدہ نہیں ہے، تو چلو چل کے حضرت عیسیٰ سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا آپ ہی وہ نبی ہیں جنہیں حضرت ابراہیم نے مانگا تھا، کیا آپ آخری نبی ہیں؟ یہ سوال کرنے کے لیے وہ 40-41 عیسائی اکٹھے ہو کے حضرت عیسیٰ کے پاس آ گئے۔ یوحنا نے ان سب کی نمائندگی کی، اس نے کہا پیارے عیسیٰ ہم آپ سے یہ پوچھنے آئے ہیں کیا آپ رحمت للعالمین ہیں، بدریا ہیں؟ کیا آپ کو یہ حضرت ابراہیم نے اللہ سے مانگا تھا؟ کیا آپ آخری نبی ہیں؟ یہ سننے کی دیر تھی کہ حضرت عیسیٰ کا وجود کانپ گیا، لیکن آپ نے جواب نہیں دیا۔ فرمایا میں اس کا جواب تمہیں کل دوں گا، آج نہیں جواب دوں گا۔ تم 40 افراد بستیوں میں پھیل جاؤ، میرے ماننے والوں کو اکٹھا کرو، یہ جواب میں صرف تم کو نہیں دوں گا، اپنی ساری امت کو دوں گا تاکہ سب کو پتہ چل جائے میں کون ہوں اور وہ کون ہے۔ دوسرے دن یروشلم کے شہر ناصرہ کے مرکزی چوک میں اس دور کے عیسائی اکٹھے ہو گئے، بڑا مجمع لگ گیا عیسائیوں کا۔ دوپہر کا وقت ہے، ایک چبوترے پہ حضرت عیسیٰ تشریف لائے۔ یوحنا نے وہی کل والا سوال پوچھا، آپ آخری نبی ہیں؟ آپ کو یہ حضرت ابراہیم نے اللہ سے مانگا تھا؟ انجیل یوحنا کا موجودہ جو انگریزی ترجمہ ہے اس میں حضرت عیسیٰ نے فرمایا I am not that messenger، میں وہ رسول نہیں، I am not that messenger، میں وہ نہیں، میں وہ جن کا ذکر کرتے ہو عیسیٰ کے میں وہ نہیں، تو ہم کیوں نہ کہیں کوئی مثل نہیں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا I am not that messenger، میں وہ نہیں۔ یوحنا نے کہا پھر اتنی بڑی بڑی شانیں لے کے آئے ہیں تو مقصد بعثت کیا ہے؟ قوم بِإِذْنِ اللَّهِ کہہ کے مردوں کو قبروں سے اٹھا دیتے ہیں، پیدائشی نبینوں کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرے اندھے کو نظر مل جاتی ہے، کوڑے کے بدن پہ ہاتھ پھیرے شفا مل جاتی ہے، مٹی کے مجسمے میں پھونک مارے وہ مٹی کا مجسمہ زندہ پرندہ بن کے ہوا میں اڑنے لگتا ہے۔ اتنی بڑی بڑی شانیں لے کے آئے، مقصد بعثت کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا I am with you here only for his announcement، میں تو صرف اس نبی کا اعلان کرنے کے لیے دنیا میں آیا۔ اسی واقعہ کو جب قرآن میں بیان کیا گیا ہے تو حضرت عیسیٰ کے الفاظ ہیں مبشرا برسول، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تو تمہیں بشارت دینے آیا ہوں میرے بعد بڑی شانوں والا رسول آ رہا۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضرت عیسیٰ نے مخبر کا لفظ بولا ہے یا مبشر کا لفظ بولا ہے؟
مخبر اور مبشر دونوں میں فرق ہے۔ مخبر ایسا خبر دینے والا جس کی خبر سن کے علم میں تو اضافہ ہوتا ہے اور دل میں خوشی نہیں پیدا ہوتی، صرف علم ملتا ہے، اسے مخبر کہتے ہیں۔ اور مبشر ایسا خبر دینے والا کہ جس کی خبر سن کے دل خوش ہو جاتا ہے۔ ذرا حسن کلام پر غور کریں، آگے رسول اللہ کا ذکر آنے والا ہے تو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں خوش ہو جاؤ میرے بعد بڑی شانوں والا رسول اللہ۔ لفظ مبشر، مخبر نہیں، مبشرم بے رسول۔ ابھی حضور تشریف نہیں لائے، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں خوشیاں مناؤ میرے بعد وہی آ رہے ہیں۔ تو جب وہ آ جائیں پھر خوش ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ آمد مصطفیٰ۔ میں نے 3 مختلف مقامات سے قرآن پاک آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اللہ نے جب محفل میلاد میں حضور کا ذکر کیا نبیوں کے سامنے تو فرمایا ثم جاءکم رسول۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تو لفظ رسول کے ساتھ ربنا وابعث فیہم رسولا، اور حضرت عیسیٰ نے ذکر کیا تو لفظ رسول کے ساتھ مبشرا برسول۔ اور سورہ مائدہ میں ہے اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے یہودیو اے عیسائیو جس رسول کا تم انتظار کر رہے تھے وہ رسول آ گیا۔ حضور کا انتظار ہو رہا تھا، پہلی قومیں منتظر تھی۔ حضرت جناب سلمان علیہ السلام یورپ میں رہتے تھے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی، آپ یورپ میں رہتے تھے، اٹلی میں، روم جو ہے وہ اٹلی میں ہے، روم سے آپ آئے تھے مدینہ میں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشر نے 3 نشانیاں بتائی تھیں۔ جو سب سے بڑا عیسائی تھا نا اس دور کا، جو روم میں رہتا تھا، اس کے پاس حضرت سلمان رہتے تھے۔ اس نے جو 3 نشانیاں بتائی تھیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ نبی صدقہ نہیں استعمال کرتے، اپنی ذات پر ہدیہ قبول کرتے ہیں، اور 2 کاندھوں کے درمیان مورے نبوت ہیں۔ حضرت سلمان فارسی مدینہ منورہ آئے، یہ 3 نشانیاں دیکھی، کلمہ پڑھ کے حضور کے غلام۔ کس مذہب سے تعلق تھا پہلے؟ عیسائی مذہب سے۔ پتہ چلتا ہے عیسائیوں کو حضور کی نشانیوں کا علم تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہ نبیوں کی اولاد میں سے، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب ان کی اولاد میں سے تھے، بہت بڑے یہودی عالم تھے، مناظر تھے یہودی۔ حضرت عبداللہ بن سلام حضور کے ساتھ مناظرے کے لیے آئے، پر جو ہی مجلس محمدی میں شامل ہوئے چہرہ بددعا پہ نگاہ پڑی، کلمہ پڑھ لیا۔ ساتھیوں نے کہا تم تو بحث کرنے، مناظرہ کرنے آئے تھے۔ انہوں نے کہا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ جب صحابی بن گئے تو میرے آقا کریم نے فرمایا عبداللہ بن سلام سچ بتا تورات میں میرا ذکر ہے یا نہیں؟ تو عبداللہ بن سلام نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اسی لیے آپ کو دیکھتے ہی کلمہ پڑھ لیا کہ میں ان نشانیوں کو جانتا ہوں جو تورات میں آخری نبی کی لکھی۔ پتہ چلا عیسائی بھی انتظار کر رہے تھے، یہودی بھی آخری نبی کا انتظار کر رہے۔ علامہ سیوطی نے ایک روایت نقل کی ہے یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب۔ ایک یہودی نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے اور چلا گیا گھر۔ اس دور میں ہر یہودی کے پاس کتاب نہیں تھی ہوتی، آج کل تو کتابیں عام ہیں نا، کتابیں چھپتی ہیں۔ اس دور میں ورق بھی عام نہیں تھا، کتابیں چھاپی نہیں تھی جاتی، ہاتھ سے لکھی جاتی تھی۔ تو پورے ضلع میں ایک ہی کتاب ہوتی تھی، سارے یہودی جس نے کتاب پڑھنی ہے وہ اس یہودی کے گھر جاتے تھے جس کے پاس کتاب ہوتی۔ ہر دیہات، ہر شہر میں کتاب نہیں تھی ہوتی، ہر یہودی کے پاس کتاب نہیں تھی، کسی کسی کے پاس کتاب ہوتی تھی، دوسرے اس کے گھر جا کے کتاب پڑھتے تھے۔ یہ جو حضور کی زیارت کر کے آیا ہے اس کے گھر کتاب تھی، اس نے گھر آ کے کتاب کھولی، حضور کی شانیں پڑھی، سمجھ گیا یہ تو وہی نبی ہیں جن کا ذکر تورات میں موجود ہے۔ اگر یہودیوں نے اس کتاب کے اندر رسول اللہ کی نشانیاں پڑھ لی وہ تو مسلمان ہو جائیں گے۔ اس نے وہ ورق پھاڑے، کچی دیوار تھی، ہاتھ سے سوراخ کیا، اندر وہ ورق رکھے، اوپر مٹی کا لیپ کر دیا، وہ ورق دیوار کے اندر چھپا دیے۔ ورق چھپا کے آیا،
کچھ دنوں بعد پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کہتے ہیں آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، کوئی دلیل تو نہیں آپ اللہ کے نبی؟ آپ نے فرمایا جو ورق دیوار میں چھپا کے آئے ہو ان پر میری جو شانیں لکھی ہوئی ہیں وہ نہ تمہیں سنا؟ اس نے کہا جب میں ورق کتاب سے اتار کے دیوار میں چھپا رہا تھا میرے سوا کوئی وہاں نہیں تھا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا جب تو ورق چھپا رہا تھا میرا رب مجھے دکھا رہا تھا محبوب جس کی شانیں میں ظاہر کروں لوگ لاکھ کوشش کرتے رہے ان کی شانوں کو چھپا نہیں سکتے۔ دنیا کوشش کرے گی پر محبوب تیری شانوں کو چھپا نہیں سکتے۔ اس یہودی نے کہا میں مانتا ہوں آپ اللہ کی نبی ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ایسی شانیں عطا کی ہیں، پہلی آسمانی کتابوں میں حضور کا ذکر موجود ہے، پہلے نبی آپ کا انتظار کرواتے رہے ہیں۔ تاریخ الخمیس میں ہے جس دن حضرت عبداللہ کی ولادت ہوئی، حضور کے والد گرامی کا نام کیا حضرت، میں آپ سے اس لیے کہلوا رہا ہوں کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے جسے حضور کے شجرے میں سے 3 نام یاد ہوں اس کی برکت سے ایمان پر خاتمہ نصیب ہوتا ہے۔ آپ کے والد گرامی ہیں حضرت عبداللہ، دادا جان ہیں حضرت عبدالمطلب اور پردادا ہیں حضرت ہاشم، پردادا کا نام کیا حضرت۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں ہمیں غزہ سے کیوں محبت ہے؟ فلسطین میں کہاں تباہی مچی ہے آج کل، جہاں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے ہیں، غزہ۔ حضور کے پردادا حضرت ہاشم کی قبر غزہ میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا ہیں حضرت ہاشم، ان کی قبر روزہ بنا ہوا تھا غزہ میں، جہاں ان یہودیوں نے بمباری کی ہے اور 40,000 سے زیادہ مسلمان فلسطین میں شہید ہو گئے ہیں۔ ہمارا دل اس لیے بھی دھڑکتا ہے کہ وہاں ہمارے مسلمان بھائی رہتے ہیں، اور اس لیے بھی غزہ پر ہمارا دل دھڑکتا ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کریم کے پردادا جان کا مزار شہر غزہ میں، حضرت ہاشم جو حضور کے پردادا ہیں ان کی قبر مبارک غزہ میں ہے۔ حضور کے آباء و اجداد میں کوئی کافر و مشرک نہیں۔ آپ کے آباء و اجداد کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ حضور کے آباء و اجداد اہل ایمان ہیں۔ حضور کے آباء و اجداد کون ہیں؟ اہل ایمان ہیں۔ علامہ محمود آلوسی لکھتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ اسے مرد دم کلمہ نصیب ہو جائے وہ حضور کے والدین کا ایمان بیان کرے۔ والدین نبی کا ایمان بیان کرنے سے خود ایمان نصیب ہوتا ہے۔ بعض لوگ ان کے ایمان پر بحث کرتے ہیں، دلائل دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، وہ تو چنی ہوئی ہستیاں ہیں۔ کون ہے؟ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں کہ حضرت عبداللہ کی شادی حضرت بی بی آمنہ سے ہوئی اور جو مولود مسعود تشریف لائے انہیں اللہ نے آخری نبی بنا دیا، یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں۔ ہر چیز اللہ نے خود منتخب فرمائی ہے کہ اپنے محبوب کو کس شہر میں بھیجنا ہے، کس سال بھیجنا ہے، کس خاندان میں بھیجنا ہے، ہر چیز اللہ نے خود منتخب فرمائی۔ یہ چنی ہوئی ہستیاں ہیں۔ کون ہے؟ اس پر بھی میں آپ کو آیت سنا رہا ہوں۔ فرشتے آئے حضرت بی بی مریم کے پاس، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ فرشتوں نے کہا بی بی مریم اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں پاکیزگیاں بخشی ہیں اور تمہیں چن لی ہے۔ ایک ہی آیت میں 2 دفعہ ذکر ہے بی بی مریم اللہ نے تمہیں چن لی ہے، اللہ نے تمہیں چن لی ہے۔ یہ کون ہے بی بی مریم جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے تمہیں چن لی ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ کی بارگاہ ہے۔ حضرت عیسیٰ آئے ہیں حضور کا ہوکا دینے، حضور کی بشارت دینے۔
جو رسول اللہ کی بشارت دینے آئے ان کی والدہ تو چنی ہوئی ہستی ہے، تو جن کی بشارت دینے آئے ہیں ان کی والدہ کی شان کیا؟ حضرت سیدہ آمنہ چنی ہوئی ہستیاں ہیں۔ یہ جو حضور کے آباء و اجداد ہیں یہ چنی ہوئی ہستیاں ہیں، اور سیدہ آمنہ تو وہ ہستی ہیں جن سے وجود مصطفیٰ ظاہر ہوا ہے، اس لیے یہ بڑی شان والی ہستی۔ ان کا ذکر کریں تو ادب کو پیش نظر رکھیں۔ علامہ محمود آلوسی کے الفاظ سنا رہا ہوں کہ جو حضرت سیدہ آمنہ حضرت عبداللہ کا ادب کرتا ہے مرتے دم اسے ایمان نصیب ہو جاتا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ حضور کے والدین ایمان والے، حضور کے والدین ایمان والے۔ اس حوالے سے مختلف تفاسیر ہیں، وہ موضوع نہیں آپ کے سامنے چھیڑنا چاہتا۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے دعا مانگی تھی، الہی ہمیں حسب معمول اپنا فرما بردار رکھیو اور ہماری اولاد میں امت مسلمہ کو پیدا کیجیے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً۔ ہماری اولاد میں ہماری کس کو پیدا کرنا؟ امت مسلمہ۔ تو عام طور پہ آیت پڑھتے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم امت مسلمہ ہیں تو ہمارے لیے دعائیں، ٹھیک ہے، امت مسلمہ کا جو لفظ ہے اس کے عموم میں ہم شامل ہیں، پر پیچھے لفظ ہے وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، ہماری اولاد میں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے اولاد ابراہیم میں کسی دور کے اندر ساری اولاد گمراہ نہیں ہوئی، ہر دور کے اندر اولاد ابراہیمی میں اہل ایمان موجود رہے ہیں جو امت مسلمہ کہلاتے تھے۔ حضرت ابراہیم کے بعد حضرت عبداللہ تک ہر دور میں ایسے افراد موجود رہے ہیں جو اس کا مصداق تھے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً، جو اس کا مصداق تھے، اور وہی حضور کے آباء و اجداد تھے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ نے جب بھی اولاد آدم کے 2 گروہ کیے مجھے خیر والے گروہ میں رکھا ہے۔ محفل میلاد میں بیٹھنے والوں بتاؤ خیر کفر میں ہے یا ایمان میں ہے؟ جب حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے خیر والے گروہ میں رکھا، جب بھی اولاد آدم کے 2 گروہ کیے مجھے خیر والے گروہ میں رکھا، تو حضور نے بتا دیا میرے آباء و اجداد میں کوئی کافر و مشرک نہیں، پاکیزہ جسموں سے حضور کا نور آتا ہوا منتقل ہوتا ہوا حضرت بی بی آمنہ تک پہنچا ہے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ۔ حدیث پاک ہے مسند امام احمد میں، مشکات شریف میں، اور علامہ ذہبی نے تاریخات میں اس کو نقل کی ہے، اور غیر مقلدین کے ناصر الدین البانی نے اس روایت کو حدیث صحیح قرار دیا ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا سأخبرکم بأول امری دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا امی التی رأت حین ودعتنی وقد خرج لها نور اضاء لها منہ قصور الشام۔ فرمایا جب میرا میلاد ہوا نور چمکا، اور میری امی جان نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ پتہ نہیں آپ پہ کیفیت تاریخ ہوئی ہے یا نہیں، پر میرا دل تو لرز اٹھتا ہے جب میں یہ پڑھتا ہوں، رؤیا امی، حضور فرماتے ہیں میری امی جان نے دیکھا۔ جس ہستی کو حضور فرمائے میری امی جان نے دیکھا، وَرُؤْيَا أُمِّيَ الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَدَعَتْنِي وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نُورٌ اضاء لها منہ قصور الشام۔ فرمایا میری امی جان نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھ لیا ہے۔ بی بی پاک کہاں بیٹھی ہیں؟ مکے میں، اور دیکھ کہاں رہی ہیں؟ حجرے کے اندر ہے، چاروں طرف دیواریں ہیں، میں اگر دیکھنا چاہوں تو یہ دیوار تو میری آنکھوں کو روک لیتی ہے، میں دیوار کے دوسری طرف نہیں دیکھ سکتا، میں تو اس کناف کے دوسری طرف نہیں دیکھ سکتا کہ یہ رکاوٹ بن گئی۔ بی بی پاک حجرے کے اندر ہیں، چاروں طرف دیواریں ہیں، ملک شام کیسے دیکھ لی ہے؟ پتہ چلتا ہے جہاں نور نبوی چمکتا ہے وہاں دیواریں آنکھوں کے آگے رکاوٹ۔ یہ نور مصطفیٰ کی برکت ہے
کہ بی بی آمنہ نے مکے میں بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھ لیا. جہاں نور مصطفیٰ چمکتا ہے وہاں دیواریں آنکھوں کے آگے رکاوٹ. اشارہ کر رہا ہوں، دلیل نہیں دوں گا، تشریح نہیں کروں گا. حضور سواری پہ بیٹھے ہیں، اس نے قبر کے اندر عذاب دیکھ لیا تو مٹی کے پردے کوئی حجاب بنے ہیں؟ کس نے قبروں کے اندر عذاب دیکھا ہے؟ سواری نے. مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے یہ وجود نبوی کی برکت تھی کہ سواری کو نظر مل گئی. جہاں نور مصطفیٰ چمکتا ہے، اعلیٰ حضرت نے کیا خوب لکھا ہے، چمک تجھ سے پاتی ہے میرا دل بھی چمکا دے. بی بی پاک آج تک ملک شام نہیں گئی. ان کے سامنے اچانک محل آئے، انہوں نے پہچان کیسے لیا کہ یہ ملک شام کے محلات؟ ایک آدمی کبھی میرپور نہیں آیا، مسجد انوار مدینہ کو نہیں دیکھا، اس کے سامنے تصویر کرے، بتاؤ یہ مسجد کس شہر میں ہے، وہ بتا سکتے ہیں؟ میں تو پہلی دفعہ دیکھ رہا. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ملک شام نہیں گئی، اچانک محل نظر آئے. آپ نے پہچان کیسے لیا؟ جہاں نور مصطفیٰ چمکتا ہے بصارت بھی مل جاتی ہے، بصیرت بھی مل جاتی ہے. دینی علوم کی اشاعت میں بہت بڑا نام ہے، درس نظامی میں بہت بڑا نام ہے علامہ شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اصطلاحات کی امام ہے، مرجع العلماء ہے سید شریف جرجانی. وہ فرماتے ہیں دل جتنا نور مصطفیٰ سے منور ہوتا ہے اتنا ہی علم والا ہوتا ہے. اصل علم کیا ہے؟ حضور سے نور کو حاصل کرنا. صرف الفاظ کو یاد کر لینا یہ حقیقی علم نہیں. بی بی پاک کو نور مصطفیٰ کی برکت سے محل نظر بھی آ گئے اور محلوں کی پہچان بھی ہو گئی، شناخت بھی ہو گئی. میرے آقا کریم کی آمد، ناف کٹی ہوئی ہے، ختنہ ہو چکا ہے، جسم پہ ایک قطرہ خون نہیں لگا ہوا، جسم چمک رہا ہے. فی عینیہ زعجر، آنکھیں قدرتی طور پہ سرمگی ہیں، سرما لگانے کی ضرورت نہیں. بال سمرے ہوئے ہیں، کنگھی کرنے کی ضرورت نہیں. بدن پاک سے خوشبو آ رہی. یہ 6 شانے دائی نے دیکھی. وہ جو خدمت کرنے والی دائی تھی ان کا نام ہے ام شفا، ام عبد الرحمن بی بی شفا. یہ بی بی شفا جو ہیں حضرت عبد الرحمن کی والدہ، یہ میلاد نبوی کے وقت خدمت کر رہے ہیں. وہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا ناف کٹی ہوئی، ختنہ ہو چکا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں ناف کیوں کٹی ہوئی تھی، ختنہ کیوں ہو چکا تھا؟ حکمت کیا ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب کو وجود کے، جسم کے حسن کی تکمیل میں کسی انسان کا محتاج نہیں بنایا. اللہ نے حضور کو کسی انسان کا محتاج نہیں بنایا، اس لیے ناف کٹی ہوئی تھی، ختنہ ہو چکا. بدن پاک دھلا ہوا ہے. اور یہ بات کہ ناف کٹی ہوئی، ختنہ ہو چکا، غیر مقلدین اہل حدیثوں کے پیشوا نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے بھی الشمامۃ العنبریہ میں لکھی. جسم مبارک سے خوشبو آ رہی ہے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، بال سمرے ہوئے ہیں، جسم دھلا ہوا ہے، چمک رہا ہے. یہ 6 شانے دیکھیں، دائی حیران ہے. رسول اللہ کو والدہ کے پہلو میں لٹایا ہے. اب جو حضور کی شان دیکھی تو دائی تھر تھر کانپنے لگی، لرزہ طاری ہو گیا. وہ کیا شان تھی؟ شفا نے حضور کو زمین پہ لٹایا ہے، میرے آقا کریم نے کروٹ بدلی. ایک ہاتھ زمین پہ رکھا، کروٹ بدلی، دوسرا ہاتھ زمین پہ رکھا، دونوں ہاتھ زمین پہ رکھ کے سر سجدے میں رکھ دیا، سر سجدے میں رکھ دیا ہے. شفا قریب ہوئی کہ نومولود نے سجدہ کیوں کیا ہے تو یہ آواز آ رہی ہے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، پروردگار میری امت مجھے ہبا کر دے، پروردگار میری امت کو بخشش عطا فرما. بریلی کے تاجدار نے
نے اس پہلے سجدے کو سلام کیا ہے. فرماتے ہیں پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری یہ امت پہ. حضور میری بخشش کی فکر کریں اور میں سلام کا لفظ بھی نہ بول سکوں, آخر تک بیٹھا ہوا کوئی جوان خاموش نہ رہے. پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری یہ امت پہ, یادگاری یہ امت پہ. ویسے مانتے تو ہے نا کہ حضور نے سجدہ کیا, کہیں شک میں تو نہیں پڑے ہوئے اس وجہ سے بول رہے ہیں. بعض دوست کہتے ہیں ہم نہیں مانتے, یہ ایک دن کے اوپر میں سجدہ کیا, تسبیح پڑھی, سجدے کے بعد انگشت شہادت اٹھائی, آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائیں, اللہ کی توحید کا اعلان کیا. یہ بھی روایت ہے, انگلی اٹھائی ہے شہادت کی انگلی. المواہب اللہ دنیا میں ہے, اور کئی سیرت نگاروں نے اس کو لکھا ہے. مفتی شفیع نے کراچی والے دیوبندی مکتبہ فکر سے سیرت خاتم الانبیاء میں لکھا ہے حضور نے ولادت کے دن انگلی اٹھا کے توحید کا اعلان کیا. بعض لوگ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے کہ ایک دن کے عمر میں سجدہ کیا انگلی اٹھائی. میں پوچھتا ہوں کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتے ہیں ایک دن کی عمر میں بچہ طاقت ہی نہیں رکھتا, کروٹ بدلے, سجدہ کرے, بولے, انگلی اٹھائے. ایک دن کی عمر میں بچہ طاقت ہی نہیں رکھتا, شعور ہی نہیں رکھتا. محفل میلاد میں بیٹھنے والوں, میں کسی عام بچے کا میلاد بیان کر رہا ہوں یا رسول کی آمد بیان کر رہا ہوں؟ میں میلاد النبی بیان کر رہا ہوں یا کسی بچے کی پیدائش بیان کر رہا ہوں؟ تو آپ کے ذہن میں عام بچہ کیوں آ گیا کہ جی عام بچہ سجدہ نہیں کر سکتا, عام بچہ بول. میں عام بچے کا ذکر کر ہی نہیں رہا, میں تو دعائے ابراہیمی کا ذکر کر رہا ہوں, میں تو بشارت عیسیٰ کا ذکر کر رہا ہوں. حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک کم و بیش 1.25 لاکھ نبی جن کا انتظار کرواتے رہے, میں اس منتظر محبوب کا ذکر کر رہا ہوں. آپ کے ذہن میں عام بچہ کیسے آ گیا؟ یہ عام بچے کا ذکر نہیں ہو رہا. اور پھر کہتے ہیں یہ سوال کیوں ذہن میں آتا ہے کہ عام بچہ ایسے نہیں کر سکتا؟ آپ کا ذہن اٹکا ہوا ہے فطرت پر. یہ فطرت کے خلاف ہے. 12 ربیع الاول کی صبح وہ محبوب آیا ہے جس کے ہاتھ میں اللہ نے فطرت کو مسخر کر دیا. پتھر کا پانی پہ تیرنا فطرت ہے؟ خلاف فطرت ہے. حضور حکم دیتے ہیں پتھر پانی پہ تیرنے کا. درخت دوڑتے ہیں زمین پر؟ نہیں, درختوں کا زمین پہ دوڑنا خلاف فطرت ہے. حضور حکم دیتے ہیں درخت دوڑنے لگتا ہے. انگلی اٹھائیں ماں کا کلیجہ چر جائے, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں ڈوبا ہوا سورج واپس عصر کے وقت پہ آ جائے. مشکیزے میں ہاتھ رکھیں 5 انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری ہو جائیں. کبھی فطرت کو معیار بنا کر رسول اللہ کی شانیں نہ تولنا, فطرت کی ترکھڑی میں نبی کی شانیں نہیں تولی جا سکتی. او گنگیاں نو گلاں کرا جان دائے, او پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے, او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے, میرے آقا کا رتبہ خدا جان دائے. سب سے اولا و اعلیٰ آقا ہمارے, آقا ہمارے. 2 جواب میں نے دیے اس روایت پر کہ حضور نے سجدہ کیا اور انگلی اٹھا کے شہادت کی تو گواہی دی ہے, توحید کی گواہی دی ہے. ایک تو یہ کہ یہ عام بچے کی ولادت نہیں بیان ہو رہی بلکہ کیا بیان ہو رہا ہے؟ میلاد. تو یہ نہیں بتا سکتے نبی سیغہ کون سا ہے. وہ کہتے ہیں ایک دن کی عمر میں بچے نے سجدہ کیسے کر لیا؟ یہ نبی کا میلاد بیان ہو رہا ہے. اور دوسرا جواب میں نے یہ دیا ہے کہ فطرت حضور کے ہاتھوں پر مسخر ہے. جس نے فطرت بنائی ہے نا وہ فاطر حضور پہ درود بھیجنا ہے. فطرت کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے. اللہ فاطر السماوات والارض, فطرت بنانے والا حضور پہ درود بھیجنا ہے. اس لیے کبھی فطرت کو معیار بنا کے رسول اللہ کی شانیں نہ تولنا. میرے آقا کریم کو اللہ نے بے مثال شانیں عطا فرمائی. ہم اسی لیے جھنڈیاں لگاتے ہیں, اسی لیے لائٹنگ کرتے ہیں, اسی لیے میلاد مناتے ہیں. دنیا کو بتائیں 12 ربیع الاول کی صبح کوئی عام بچہ نہیں پیدا ہوا, اللہ کے آخری نبی تشریف لائے ہیں اور بڑی شانوں کے ساتھ آئے. ہماری ہدایت حضور کی غلامی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, انسانیت کی نجات حضور کی نسبت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اس لیے ہم میلاد مناتے ہیں. میلاد منانے کا مقصد تعظیم نبوی ہے, اور تعظیم کا مطلب کیا ہے؟
کہ اللہ نے حضور کو جو عزتیں دی ہیں ان عزتوں کو ماننا، ان عزتوں کا اظہار کرنا، یہ ہے تعظیم۔ اس دفعہ آج چونکہ پہلی رات ہے میلاد شریف کی، ہم ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پچھلے سالوں میں ہم نے جتنے میلاد منائے ہیں اس دفعہ ہم سب سے شاندار میلاد منائیں گے۔ پتہ ہے میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ پاکستان میں 1974 میں منکرین ختم نبوت کے خلاف آئین پاس ہوا تھا، دوسری ترمیم آئین میں کی گئی تھی کہ مرزئی کافر ہے۔ یہ واقعہ 7 ستمبر 1974 کو پیش آیا۔ اس دفعہ میلاد ستمبر میں آیا اور 50 سال پوری ہو گئی۔ یہ 2024 ہے، 74 سے 24 تک 50 سال بنتے۔ اور آپ کی جو اسمبلی ہے نا آزاد کشمیر کی، وہاں بھی مرزئیوں کو کافر قرار دیا جا چکا ہے۔ جو پاکستان میں آئین بنا ہے وہ یہاں بھی قرارداد پاس ہو چکی ہے۔ اس لیے اس دفعہ ہم جو میلاد منائیں گے وہ قانون ختم نبوت کی گولڈن جوبلی منائیں گے، میلاد بھی منائیں اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت میں اپنا کردار بھی ادا کریں، کیونکہ مرزئیوں کی طرف سے ارتدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ آپ سوئے ہوئے ہیں لیکن مرزئی نہیں سوئے ہوئے، وہ پیسہ خرچ کر کے اور اپنے تعلقات استعمال کر کے مسلمانوں کو کافر بنانے کی مہم پر کام کر رہے ہیں۔ وہ ہماری نئی نسل کو کافر بنانے کے لیے محنت کر رہے ہیں، تو کیا ہم بھی اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں؟ اس دفعہ آپ جو میلاد منائیں اس نیت سے منائیں کہ میلاد بھی منائیں گے اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت میں بھی اپنا کردار ادا کریں گے۔ گلیاں سجاتے ہیں اور سجاوٹ والے دروازے بناتے ہیں تو دروازے کا نام رکھ دیں باب ختم نبوت۔ اشتہارات چھپوائیں جلسوں کے تو میلاد کے عنوان کے ساتھ ختم نبوت کا عنوان میلاد خاتم النبیین، محفل میلاد تاجدار ختم نبوت، یہ عنوان رکھیں تاکہ میلاد بھی ہو، محفل میلاد بھی ہو اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے حوالے سے اپنی ڈیوٹی بھی ہم ادا کریں۔ تو ارادہ کرتے ہیں کہ پچھلی زندگی میں جتنے میلاد منائے اس دفعہ سب سے شاندار میلاد منائیں گے۔ دوسری بات، کم از کم 2 نفل روزانہ پڑھیں، اس مہینے میں تو ضرور پڑھیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنا محبوب عطا فرمایا۔ حضور کی آمد پر شکرانہ نہیں کرنا چاہیے۔ کم از کم 2 نفل چاہے مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا ہے۔ تیسرا کام، اپنی استطاعت کے مطابق گلیاں سجائیں، گھر سجائیں، کم از کم ہر شخص اپنے گھر پہ ایک جھنڈا میلاد شریف کا ضرور لگائے۔ آپ کی جو اسمبلی ہے اس پر انڈیا کا جھنڈا لہرایا جا سکتا ہے، جس کی حکومت ہوگی اسی کا جھنڈا ہوگا۔ آپ اپنے مکان کی چھت پہ میلاد کا جھنڈا لگا کے بتائیں اس گھر میں رسول اللہ کے غلام رہتے ہیں، اور اس نیت سے بھی میلاد کا جھنڈا اپنے مکان کی چھت پہ لگائیں، یا اللہ میں تو یہ کر سکتا تھا کہ اپنے گھر کی چھت پہ یہ جھنڈا لگا سکتا تھا، تو قیامت کے دن مجھے حضور کے جھنڈے لواء الحمد کا سایہ عطا۔ جھنڈیاں یا جھنڈے سادے لگائیں، وہ نہ لگائیں جن پر گنبد خضرا کی تصویر ہو یا نالین پاک کی تصویر ہو، اس لیے کہ جب وہ گریں گے تو بے ادبی ہوگی، جھنڈیاں گریں گی تو بے ادبی ہوگی۔ تو میلاد ادب کے ساتھ منانا ہے، بے ادبی نہ ہو، اس بات کو بھی پیش نظر رکھیں۔ بعض لوگ کیک کاٹتے ہیں اور اس کیک کے اوپر انہوں نے نالین شریف یا گنبد خضرا کی تصویر بنوائی ہوتی ہے، پھر اس پر چھری چلاتے ہیں۔ کیک بے شک آپ میلاد شریف کا کاٹیں کہ مٹھائی ہے، جیسے مٹھائی بانٹنا ہے یہ اسی کے حکم میں ہے، لیکن کیک کے اوپر گنبد خضرا کی تصویر درود پاک نہ لکھوائیں۔ بعض لوگ بڑا کیک کاٹتے ہیں 12 ربیع الاول کو اور اس کے اوپر پورا درود شریف الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھوا دیتے ہیں، پھر اس پر چھری چلاتے ہیں۔
تو سادہ کیک جو ہے وہ بنوائیں. بلکہ آپ میں سے کوئی جوان اگر بیکری والوں تک بھی یہ پیغام، اس محفل کا پیغام پہنچا دے تو آپ کا بھی بڑا حصہ ہوگا تبلیغ میں. کیونکہ بیکریوں والے اتنا علم تو رکھتے نہیں، وہ پھر کیک ایسے بنا کے رکھ دیتے ہیں، سجا دیتے ہیں، میلاد کا مہینہ ہے، درود شریف والا کیک یا گنبد خضرا والا. آپ انہیں کہیں کہ اگر کوئی کہے بھی کہ اس طرح کا کیک بناؤ تو پھر بھی آپ سادہ کیک ہی بنا کے دیں تاکہ بے ادبی نہ ہو. بعض دوست ان دنوں میں ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ آپ نے 70,000 روپیہ لائٹنگ پہ لگا دیا اور آپ نے 50,000 روپے کی جھڑیاں لگا دی، یہ پیسے آپ کسی بیوہ کو دے دیتے، کسی یتیم کو دے دیتے. میں یہ کہتا ہوں اسلام کا حسن یہ ہے، ہر چیز اپنے مقام پر خوبصورت لگتی ہے. جہاں غسل خانے ہونے چاہیے وہاں غسل خانے ہیں، جہاں محراب ہونا چاہیے وہاں محراب ہے. ہر چیز اپنے مقام پر خوبصورت لگتی ہے. زکوٰۃ دیں، صدقہ فطر دیں. ہم پورا سال کہتے ہیں غریبوں کو دیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ میلاد نہ منائیں. اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ میلاد کے پیسے دے دیں اور میلاد نہ منائیں تو پھر مجھے بتائیں کعبہ شریف پر جو سونے کی تاروں والا غلاف پڑا ہوا ہے، یہ غلاف آپ نے کیوں ڈالا ہے؟ پتہ ہے اس کی قیمت کتنی ہے؟ کعبہ شریف کے اوپر جو غلاف پڑا ہوا ہے یہ اربوں روپے کا، کروڑوں کا نہیں، اربوں روپے کا. جب ریال 40-42 روپے کا تھا اس وقت میں نے حساب کیا تھا تو یہ 85 کروڑ کا تھا. اب تو ریال جو ہے وہ 80 روپے اس سے زیادہ. یہ کعبہ شریف کے اوپر جو غلاف پڑا ہوا ہے یہ کروڑوں کا نہیں، یہ اربوں روپے کا. اتنے غریبوں کے گھر چل سکتے تھے. آپ نے کعبے پر اتنا مہنگا غلاف کیوں ڈالا ہے؟ ایک کمپنی ہے وہ پورا سال کام کرتی ہے، غلاف بناتی ہے، اس کمپنی کے بل، تنخواہیں، وہ الگ خرچ ہے. غلاف جو پڑا ہوا ہے اس کی مالیت اربوں روپے ہے کیونکہ اس کے اندر سونا لگا ہوا ہے. ہم جب ان سے پوچھتے ہیں اتنا مہنگا غلاف کیوں ڈالا ہے، وہ کہتے ہیں تعظیم کعبہ کے لیے. تعظیم کعبہ، دنیا کو پتہ چلے یہ عام گھر نہیں، یہ بڑی شان والا گھر ہے. یہ ہے تعظیم کعبہ کا مطلب. ہم نے اس لیے مہنگا غلاف ڈالا ہے دنیا کو پتہ چلے یہ عام گھر نہیں، یہ بڑی شان والا گھر ہے. میں کہتا ہوں بے شک آپ اس سے بھی مہنگا غلاف ڈالیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، پر صرف اتنا بتا دو کس محبوب نے ادھر منہ پھیرا تھا تو یہ قبلہ بنا ہے. اگر حضور اپنا رخ انور کعبہ شریف کی طرف نہ پھیرتے آج کسی نے منہ کرنا نہیں. قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اللہ نے فرمایا محبوب جدھر آپ کی مرضی ہے ہم ادھر ہی کعبہ بنا دیتے. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. تعظیم کعبہ کے لیے اربوں روپے خرچے کیے جا سکتے ہیں تاکہ دنیا کو پتا چلے یہ عام گھر نہیں، شان والا گھر ہے. تو یاد رکھیں ہم بھی لائٹیں اسی لیے لگاتے ہیں، جھنڈیاں اسی لیے لگاتے ہیں. 12 ربیع الاول کی صبح کوئی عام بچہ نہیں پیدا ہوا، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا. ایک تبلیغ ہوتی ہے جو بول کے کی جاتی ہے، ایک خاموش تبلیغ. آپ گاڑی چلاتے ہوئے چوک میں پہنچے، چوک میں لائٹیں، وہ جو اشارے ہوتے ہیں نا چوک میں وہ جگ رہے ہیں، سرخ لائٹ دیکھ کے آپ نے گاڑی روک لی. کسی نے کہا تھا گاڑی روکو، صرف اشارہ سرخ دیکھا گاڑی روک لی. پیلا اشارہ جلا آپ الرٹ ہو گئے، اشارہ کھلنے لگا. سبز لائٹ جلی آپ نے گاڑی چلا دی. کسی نے کہا تھا چلاؤ گزر جاؤ، نہیں، آپ نے سبز لائٹ دیکھی، سمجھ گئے یہ لائٹ کیا کہہ رہی ہے. چوک میں جو اشارے لگے ہوتے ہیں ان کی زبان، ان لائٹوں کی زبان تو آپ سمجھتے ہیں. یہ میلاد کی لائٹیں کیا کہہ رہی ہیں یہ زبان بھی سمجھتی ہے. سب سے اولا و اعلیٰ. چوک میں لگی ہوئی لائٹیں کچھ کہہ رہی ہیں نا، سبز سرخ لائٹ کچھ پیغام دے رہی ہے نا. اسی طرح یہ جو میلاد کی لائٹیں ہیں
یہ بھی دنیا کو پیغام دے رہی ہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ۔ یہ لائٹیں بھی دنیا کو پیغام دے رہی ہیں، حضرت آدم سے عیسیٰ تک جس محبوب کا انتظار کروایا گیا وہ محبوب آ گیا ہے۔ عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، 12 ربیع الاول کی صبح جو ولادت کا وقت ہے وہ سو کے گزارنے والا وقت نہیں، وہ جاگ کے کچھ حاصل کرنے والا وقت ہے۔ آج ہی سے ٹارگٹ بنا لیں کہ میں نے اتنا درود شریف اس وقت حضور کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ محقق کلال اطلاع شیخ عبدالحق محدث دہلوی بڑی نیکیاں انہوں نے کی ہیں، پر فرماتے ہیں مجھے فخر اس پر ہے میں 12 ربیع الاول کی صبح کھڑے ہو کے محفل میلاد میں حضور پر درود پڑھتا ہوں۔ وہ وقت سو کے جاگ ضائع کرنے والا وقت نہیں، بلکہ جاگ کے کچھ حاصل کرنے کا وقت ہے۔ آپ ایک دن حضور کے لیے وقف کر سکتے ہیں، ویسے تو زندگی وقف ہے، اور 12 ربیع الاول کے دن کی عظمت کا احساس دلانے کے لیے میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ دنیا کے کام کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ آج ارادہ کریں، یہاں بھی 17 کو ہی ہے نا ربیع الاول، 12 ربیع الاول پاکستان میں تو 17 کو ہی ہے، 17 ستمبر یہ دن حضور کے لیے وقف کر سکتے ہیں۔ میرے آقا مدینہ منورہ تشریف لائے، اہل مدینہ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ کچھ بچیاں جنہوں نے حضور کی زیارت نہیں کی، ہاں کلمہ پڑھ چکی تھی، وہ زیارت کے شوق میں اس راستے میں کھڑی ہیں جہاں سے سواری نے گزرنا ہے۔ یہ بچیاں نعت یاد کر کے نہیں آئیں، یہ صرف زیارت کرنے آئی ہیں، پر جو ہی چہرہ والضحیٰ پہ نگاہ پڑی، عشق نے نعت پڑھا دی۔ بے ساختہ فی البدی ان کی زبان پہ یہ الفاظ جاری ہو گئے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، وجب الشکر علینا طلع البدر علینا، چڑھیا نہیں چڑھیا چاند 14ویں رات کا۔ بدر کہتے ہیں 14ویں کا چاند، پہلی رات کے چاند کو ہلال، بڑھتے ہوئے چاند کو قمر، اور پورے چاند کو بدر کہتے ہیں۔ پڑھتے پڑھتے جب آخر میں وہ بچیاں پہنچی تو کہتی ہیں فَلَبِسْنَ صَوْبَ يَمَنٍ بَعْدَ طَلَعِكِ الرِّقَاعِ، پہلے ہم بوسیدہ کپڑے ہی پہنے رکھتی تھیں، آج اللہ کا محبوب ہمارے شہر آیا، آج ہم نے سوٹ بھی نہیں پہنے۔ میرے آقا کریم پاس سے گزرے، فرمایا بچیوں یہ کیوں پڑھ رہی ہو؟ یا رسول اللہ ہمیں آپ سے محبت ہے۔ حضور نے دست شفقت ان بچیوں کے سر پہ رکھتے ہوئے فرمایا مجھے بھی اپنی بیٹیوں سے محبت ہے، میں اپنی تمام تر کوشش کے باوجود ان بچیوں کے دل کی خوشی نہیں بیان کر سکتا کہ جب حضور نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوگا ان بچیوں کے دل میں خوشی کیسی پیدا ہوگی۔ یہ کلام جن بچیوں نے پڑھا ان کے سروں پہ حضور نے دست شفقت رکھا تھا۔ سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی آقا، غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے، فَلَبِسْنَا صَوْبَ يَمَنٍ۔ یہ شعر میں نے اس لیے پڑھا کہ اللہ توفیق دے تو 12 ربیع الاول کے دن نیا سوٹ پہنے۔ ان بچیوں نے پڑھا تھا پہلے ہم بوسیدہ کپڑے پہنے رکھتی تھی، آج حضور آئے ہیں، آج ہم نے نئے کپڑے پہنے، یمنی سوٹ پہنے۔ اگر نیا سوٹ نہیں سلا سکتے پرانے کپڑے پہن لیں، لیکن 12 ربیع الاول کے دن دھلے ہوئے کپڑے پہنیں، صاف ستھرا لباس پہنیں، عطر لگائیں، پتہ چلے حضور کے غلام آمد نبوی کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں۔ میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر ہی سمیٹتا ہوں۔ میں اگر 4 گھنٹے بھی گفتگو کرتا رہوں کوئی فائدہ نہیں اگر آپ لوگ غور نہ کریں، اور اگر آپ لوگ غور کر لیں تو ایک بات بھی کافی ہے۔ نتیجہ میرے بیان سے نہیں نکلے گا، نتیجہ آپ لوگوں کے غور کرنے سے نکلے گا۔
بندہ غور کرے تو ایک بات بھی زندگی بدل دیتی ہے، اور غور نہ کرے تو لمبی لمبی تقریروں سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ بڑا خاص مہینہ آیا ہے، شان والا، شرف والا، سعادت والا مہینہ آیا ہے۔ شیخ عبدالحق جیسی ہستیوں نے لکھا ہے کہ شب قدر کی بڑی شان ہے، اس میں قرآن نازل ہوا ہے، اور جس گھڑی حضور آئے ہیں نا وہ اس سے بھی زیادہ شان والی کہ قرآن حضور کے سینے پہ نازل ہوا ہے۔ جس سہانی گھڑی جن کا طیبہ کا جان، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کریم میلاد منانے اور سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم اس دور کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے احساس ذمہ داری عطا فرمائے، اور فتنوں کے خلاف محفل میلاد کو تبلیغی مشن کے ساتھ، اشاعتی مشن کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقبال نے جواب شکوہ میں نچوڑ نکالتے ہوئے یہ شعر لکھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وآخر دعوانا